اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ نقیض العام والاخص من وجہ متباینان تبایناً جزئیاً، کہ عموم اور خصوص من وجہ کی نقیض متباین ہوگی اور وہ تباین جزئی ہوگا، جسے ہم نے پڑھ لیا تھا. اور آج ہماری گفتگو ہونی ہے وَلِلْبَرْهَنَةِ عَلَى ذَلِكَ نَقُولُ، اور برہان کے لیے ہم کہیں گے. برہان کا طریقہ دیکھیے، یہاں پہ ہے المفروض. فرض کیا تھا مولانا؟ النبا عموم خصوص من وجہ من جیم. صحیح ہے، با اور جیم میں کیا نسبت پائی جاتی ہے؟ عموم خصوص من وجہ کی پائی جاتی ہے. والمدعا، اور دعویٰ کیا ہے مولانا؟ ان لا با یباین لا جیم، کہ لا با مباین ہے لا جیم کے، لیکن یہ تباین کیا ہوگا؟ تباین جزئی. برہان کا طریقہ پہلے بھی ہم نے یہی پڑھا، اب بھی وہی پڑھنے جا رہے ہیں. کیا پڑھیں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ مثلا کیا کریں گے؟ دیکھیے مولانا، پہلے میتھڈ کو سمجھ لیجئے، اس کے بعد جب ہم پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا. اس کا میتھڈ کیا برہان کا؟ فرض ہمارا کیا تھا کہ با عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے کس سے؟ جیم سے. با ضرب کا نشان آئے گا جیم. کہیں گے اگر یہ نہیں ہوگا، اگر با اور جیم میں عموم خصوص من وجہ نہیں ہوگا، یا اس کی نقیض مباین تباین جزئی نہیں ہوگی، تو کیا ہوگی؟ باقی جو نسبتیں ہیں، کہا یا تو کیا ہوگی؟ تساوی ہوگی. کہا تساوی ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اور یہ خلاف فرض ہے. کہا عموم خصوص مطلق ہوگی، کہا مطلق ہوگا تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ بھی فرض کے خلاف ہے. مباین ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یہ بھی فرض کے خلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب کہ جو ہم نے فرض کیا وہ فرض ہمارا صحیح ہے. یہ طریقہ ہے مولانا. آئیے دیکھتے ہیں البرہان. کیسے مولانا؟ کہہ رہے ہیں لو لم یکن لا با یباین لا جیم، کہ اگر لا با لا جیم سے مباین نہیں ہوگا، تباین جزئی اگر ان کے درمیان نہیں پایا جائے گا، تو کیا ہوگا مولانا؟ کہہ رہے ہیں لکان بینہما احدا نسب الاربع بالخصوص، تو کہا ان میں سے چاروں نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی. کہہ رہے ہیں اگر ان میں تباین جزئی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کوئی ایک نسبت تو ہوگی. کون سی؟ کہہ رہے ہیں فلو کان لا با یساوی لا جیم، اگر ہم کہیں کہ لا با مساوی ہے کس کے؟ لا جیم کے. لا لازیما ان یکون با یساوی جیم، تو اس سے لازم آئے گا کہ برابر با برابر ہو کس سے؟ جیم سے. کیوں برابر ہو مولانا؟ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نقیض المتساویین متساویان. پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ تساوی کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ متساوی ہوتی ہے. تو لا با کی نقیض کیا ہے؟ با ہے، اور لا جیم کی نقیض جیم ہے. تو جب لا با مساوی ہے لا جیم کے، تو اس کی نقیض جو با ہے وہ بھی مساوی ہوگی جیم کے. لأن نقیضی المتساویین متساویان. کیوں؟ کیونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تساوی کی نقیض کیا ہوگی؟ متساوی ہوگی. وہذا خلاف الفرض، اور یہ فرض کے کیا ہے؟ خلاف ہے. یہ برہان اتنا سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کیوں مولانا؟ آگے بڑھیں. اب دیکھیے وَلَوْ كَانَ لَا بَا أَعَمُّ مِنْ لَا جِيم. کیا کہیں گے؟ وَلَوْ كَانَ لَا بَا أَعَمُّ مِنْ لَا جِيم، اگر لا با لا جیم کے سے اعم ہوگا. لَكَانَ بَا أَخَصُّ مِنْ جِيم، تو با کیا ہونا چاہیے؟ اخص ہوگا، کیونکہ ہم نے کیا بتایا تھا؟ عموم خصوص مطلق کی نقیض عموم خصوص مطلق ہوگی، ولیکن بالعکس، عام کی نقیض خاص اور خاص کی نقیض عام. یاد آیا؟ عموم خصوص مطلق میں ہم نے کیا کہا تھا؟ عموم خصوص مطلق کی نقیض عموم خصوص مطلق ہوگی، لیکن عکس کے ساتھ. عکس کیسے؟ کہ عام کی نقیض خاص اور خاص کی نقیض عام ہو جائے گی. تو کہہ رہے ہیں مولانا لا با اعم تھی لا جیم سے، تو لا با کی نقیض کیا ہے؟ با، اور لا جیم کی نقیض جیم، تو با اخص ہو جائے گی. یہ والا سائن جو دکھ رہا ہے جو بند ہے نا، یہ کیا ہے؟ اخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے.
اور جو ادھر سے کھلا ہے وہ عام کی طرف. تو جب لابا ام تھا تو با کیا ہو جائے گا؟ اخص. اور جب جیم لا جیم اخص تھا تو جیم کیا ہو جائے گا؟ عام ہو جائے گا. کیوں؟ لأن نقیض العام والاخص لأن نقیض العام اخص، اس لیے کہ عام کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ اخص ہوتی ہے. وہذا ايضا خلاف الفرض، اور یہ بھی کیا ہے؟ فرض کے خلاف ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ولو کانا، لیکن اگر لابا میں لابا عموم خصوص من وجہ لاجیم فقط، کہ اگر لابا اور لاجیم میں کیا پایا جائے؟ صرف و صرف عموم خصوص کیا پایا جائے؟ عموم خصوص من وجہ پایا جائے. مثلا ابھی ہم نے کیا کہا؟ تباین جزئی ہم نے کیسے بتایا تھا؟ تباین جزئی کا مطلب کیا ہے؟ کہ کچھ مثالوں میں کیا ہوگا؟ تباین ہوگا، کچھ مثالوں میں عموم خصوص من وجہ ہوگا. تو اگر ہم کہیں کہ نہیں، تباین عموم خصوص من وجہ کی نقیض بھی کیا ہوگی؟ عموم خصوص صرف و صرف عموم خصوص من وجہ ہوگی. کیا ہوگا مولانا؟ ولو کان لابا عموم خصوص من وجہ لاجیم فقط لکان ذالک دائما. تو ایسا کب ہونا چاہیے؟ ایسا ہمیشہ ہونا چاہیے. مع انه قد يكون بينهما تباين كلي، جبکہ ان دونوں کے درمیان کچھ مثالوں میں کیا پایا جا رہا ہے؟ تباین کلی پایا جا رہا ہے. پیچھے مثالیں پڑھی ہیں نا ہم نے. کما تقدم فی مثال، جیسا کہ مثال میں گزرا مولانا، جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو پڑھا تھا. کہاں پہ؟ یہاں پہ لأنہما یجتمعان فی الفرس. ہاں مثال الاول مثل الحیوان واللا انسان پڑھا تھا، صحیح ہے. والثانی مثل الطیر والاسود. اب آئیے دیکھیے مولانا کہہ رہے ہیں لا حیوان و انسان، لا حیوان و انسان. اب یہاں پہ جو لا حیوان ہے اور انسان ہے، ان میں کیا پایا جا رہا ہے؟ آئیے دیکھیے یہاں پہ مولانا اوپر آئیے، اوپر آئیے. کہہ رہے مثل الحیوانی واللا انسان، یا حیوان اور لا انسان. فإنهما بينهما عموم وخصوص من وجه لأنهما يجتمعان في الفرس ويفترق الحيوان عن اللا انسان في الانسان ويفترق اللا انسان عن الحيوان في الحجر. تو کچھ مثالوں میں یہ جدا ہو رہا ہے، کچھ مثالوں میں کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے فرس میں جب ہم نے کہا لأنهما يجتمعان في الفرس، حیوان اور لا انسان، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں آئیے یہاں پہ کیا ہے؟ لا حیوان و انسان ہے. لا حیوان اور انسان یہ مولانا جدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مثلا لا حیوان جب ہم نے کہا تو حجر کیا ہے؟ لا حیوان ہے. فرس کیا ہے؟ فرس لا حیوان ہے. فرس کیا ہے؟ کون آئے گا؟ وہ حیوان میں آئے گا. تو جس طرح سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر میں، آئیے دیکھیے اوپر میں. ارے بھائی حجر میں کیا ہوگا؟ جدا ہوگا. ایک میں جدا ہو رہا ہے حیوان اور ایک میں جدا ہو رہا ہے انسان. یعنی حجر انسان نہیں ہے لیکن لا حیوان ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ آ جائیے مثلا یہاں پہ دیکھیے کہاں گیا. لأنهما يجتمعان في الفرس، ہم کہہ رہے ہیں انسان کو لے لیجئے. انسان مثلا زید، زید کس میں آئے گا؟ زید حیوان میں آئے گا. انسان میں آئے گا. لا حیوان میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہاں آئے گا؟ حیوان میں آئے گا کہ لا حیوان میں آئے گا؟ تو کچھ مثالیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف کس کے ساتھ ہیں؟ انسان کے ساتھ ہیں. کچھ مثالیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف کس کے ساتھ ہیں؟ لا حیوان کے ساتھ ہیں. تو آئے سمجھ میں؟ تو کہا ایسا ہمیشہ تو نہیں ہو رہا ہے نا کہ ان کے درمیان کیا پایا جا رہا ہو؟ عموم خصوص
من وجہ پایا جا رہا ہو. کہہ رہے لکان ذالک دائما، تو ایسا ہمیشہ ہونا چاہیے. مع انہ قد یکون بینہما تباین کلی، لیکن ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ تباین کلی ہوتا ہے. کما تقدم فی المثال لا حیوان و انسان. چوتھا دیکھیے ولو کان لا با یباین لا جیم، یہ سائن کیا پڑھتے ہیں؟ یباین. ولو کان لا با یباین لا جیم فقط، اگر لا با لا جیم کے صرف و صرف مباین ہوتا، صحیح ہے، لکان دائما ایضا، تو وہ اس کو بھی ہمیشہ ہونا چاہیے تھا. لیکن کچھ مثالوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے. مع انہ قد یکون بینہما خصوص من وجہ کما تقدم فی مثال، لیکن گزر چکا ہے کہ ان کے درمیان کیا پایا جاتا ہے؟ خصوص من وجہ پایا جاتا ہے، جیسے لا طیر ولا اسود والی مثال میں اوپر گزر چکا ہے. دیکھنا ہے تو آئیے دیکھ لیے مولانا. والثانی مثل الطیر والاسود فإن نقیضہما لا طیر ولا اسود بینہما خصوص من وجہ ایضا. کیوں؟ لأنہما یجتمعان فی القرطاس، قرطاس میں دونوں جمع ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ لا طیر بھی ہے اور لا اسود بھی ہے. ویفترق لا طیر فی الصوب الاسود، صوب اسود میں کیا ہو جائے گا؟ جمع ہو جائے گا. صحیح ہے. لا طیر کس میں جمع ہوگا؟ ویفترق لا طیر فی الصوب الاسود ویفترق لا اسود فی الحمام الابیض. حمام ابیض مولانا حمام ابیض لا اسود ہے یا نہیں ہے؟ لا طیر میں آئے گا؟ نہیں آئے گا. عموم خصوص من وجہ ہے. کہہ رہے ہیں مولانا یہاں پہ وعلی ھذا تعین، اور اس بنیاد پہ معین ہو گیا کہ ان لا با یباین لا جیم تباینًا جزئیًا وهو المطلوب. کہہ رہے اس بنیاد پر معین ہوتا ہے کہ لا با مباین ہوگا لا جیم کے، لیکن تباین کیا ہوگا؟ تباین جزئی ہوگا، تباین کلی نہیں ہوگا. تباین جزئی سمجھ میں آ گیا، یعنی کچھ مثالوں میں تباین ہوگا اور کچھ مثالوں میں عموم خصوص من وجہ ہوگا. اسی لیے ان دونوں کو ملا کے ہم کہہ رہے ہیں تباین جزئی. الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد ہمارا بچتا ہے ایک برہان نقیض المتباینان متباینان تباینان جزئیان، جو انشاءاللہ ہم لوگ محرم الحرام کی چھٹی کے